جو بھی زمین جائیداد کے چکر میں خدا کے حکم کو چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس نے خدا کو چھوڑ دیا، زمین جائیداد کو لے لیا، تو اس کا خدا زمین جائیداد ہو گیا نا۔ وہی ہوا پسر سعد کے ساتھ۔ امام حسین سمجھا رہے ہیں بہانے، مولا آپ کو معلوم نہیں، مولا کہہ کے بات کرتا تھا، مولا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ لوگ میری فیملی کو مار دیں گے۔ امام نے کہا تیری فیملی کی ضمانت میری، تیری فیملی کی ضمانت میری ہے، میرا ناطقہ بند کر دیں گے۔ امام نے کہا کتنا رزق چاہیے؟ کوئی ناطقہ بند نہیں ہوگا، تیرے رزق کی ذمہ داری میری، مت کر، یہ بہت بڑا جرم ہے، پوری دنیا اپنی تباہ کرے گا، پوری آخرت اپنی تباہ کرے گا۔ بہانے کر رہا تھا، بہانے۔ جب امام نے ہر چیز کی رسپانسبلٹی لے لی کہ نہیں یہ اگر تجھے لگ رہا ہے، یہ اگر لگ رہا ہے، سب میں بہانے بہانے، اس کو کرنا ہے، وہ بہانے لا رہا ہے۔ آخر میں کہہ دیا کہ نہیں وہ رائے کی حکومت کا مجھ سے وعدہ ہوا ہے۔ امام نے کہا گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ تو اب جسارت پہ اتر آئے، کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، جو سے بھی کام چلا لوں گا۔ امام حسین کا سر لے کے ابن زیاد کے دربار میں جس وقت گیا تھا تو ابن زیاد سے کہتا ابن زیاد رائے کیسا رہے؟ کہا تو نے لکھ کے دیا؟ کہاں یہ؟ اچھا لانا دکھانا، ہاں یہ میں نے لکھ کے دیا تھا۔ ہاں تو نے لکھ کے دیا۔ ابن زیاد نے وہیں بیٹھے بیٹھے پھاڑ کے پیروں میں کچلا، کچل کے ڈسٹ بن میں ڈلوا دیا۔ کہا کیسی تحریر؟ فرزند رسول کا قتل کرتا ہے اور رائے کی حکومت چاہتا ہے۔ سر اپنا دیوار میں مارنے لگا تھا کہ فرزند رسول نے تو شب عاشورہ ہی کہہ دیا تھا کہ رائے کا دانہ گندم بھی تجھے نصیب۔ بعد میں سمجھ میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں، اسی وقت سمجھ میں آ جانا چاہیے جس وقت تم کوئی عمل کرنے جا رہے ہو، جس وقت تمہیں موقع ملا ہوا ہے۔ بعد میں سمجھ میں آیا تو کیا فائدہ؟ قبر میں سمجھ میں آیا تو کیا فائدہ؟ برزخ میں سمجھ میں آیا تو کیا فائدہ؟ محشر میں سمجھ میں آیا تو کیا فائدہ؟ دنیا میں سمجھ میں آ جائے میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کون سے ایسے راستے ہیں کہ جن راستوں سے چل کے میں سعادت تک پہنچ سکتا ہوں؟ ہمارے پاس جو دین ہے وہ صرف سعادتوں تک پہنچا